دیکھیں ہمارے اوپر یہ کافی سوال اٹھتا ہے، اور آج میں ابھی سی ایم صاحب سے مل کر بھی آ رہا ہوں. ابھی میں نے سی ایم پنجاب سے بھی میٹنگ کی ہے، حالانکہ پی ایم صاحب کی 3:45 بجے میٹنگ کال کی ہوئی تھی، لیکن سی ایم صاحب سے میں نے کافی پولیٹیکل ڈسکشن بھی کی ہے. لیکن یہ واقعی بات درست ہے کہ ہمارے کیسز جو ہیں وہ رزلٹ اورینٹڈ نہیں ہیں، ان کو رزلٹ اورینٹڈ ہونا چاہیے. اور خاص طور پر پولیٹیکلی بھی میں بات کہہ دوں کو یہ نہ سمجھے کہ میرا لاہور کا دورہ ایک غیر سیاسی رہا. سی ایم پنجاب نے خاص طور پر مجھے کہا کہ اگر جہانگیر ترین کے لوگ کوئی سمجھتے ہیں کہ ان کو گلا شکوہ ہے تو بتائیں ان کو کیا گلا شکوہ ہے، اور کسی قسم کی وہ انتقامی کارروائی نہ کر رہے ہیں، نہ کرنے کی ان کی خواہش. یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں سیاست اس وقت بڑی گرم ہو گئی ہے. اچھا نون لیگ یہ کہہ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری صلح ہو گئی ہے اور اب سیدھی کھینچ، اللہ کرے مبارک ہو، اللہ کرے صلح ہو گئی ہے، ہمارے سے بھی صلح کریں. کیا ہے میرا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ ہماری ہے، ہم اسٹیبلشمنٹ کے ہیں. منتخب حکومت جو ہے اس کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ واضح طور پر یہ کہہ دیکھیں اب زبیر صاحب نے یہ کہا، سن آف جنرل عمر اور دی ادر مین جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھی ہماری صلح ہو. بہت اچھی بات ہے، اداروں کی صلح ہوتی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیں انشاءاللہ تعالی عمران خان جو ہے ان تمام مسائل سے سرخرو ہو کر نکلے گا، اور ادارے اور عمران خان اور موجودہ حکومت ایک پیش میں. بزدل لوگ ہیں، بزدل لوگ ہیں دنیا میں. تمام اپوزیشن لیڈر اپنے وطن آنا چاہتے ہیں، یہ وطن سے بھاگنا چاہتے ہیں. ہم نے ای سی ایل میں ڈالا، ان کو سحری کے وقت بھاگ رہے تھے. ایک ہی دن کیس کیا، ایک ہی دن ریٹ لگائی، ایک ہی دن اعتراض لگا، اسی دن اعتراض ختم ہوا، اسی دن ضمانت ہوئی، اسی دن ٹکٹ ہوا. سحری سے پہلے بھاگ کے جا رہے تھے 15 دن ترینا کرنے کے لیے قطر میں. بہادر آدمی بہادر ہوتا ہے. اگر مجھے موت کے تختے پہ بھی لٹکنا پڑے میں پریفر کروں گا. میں اللہ کے پاک گھر سے آیا ہوں، اللہ مجھے ہر قسم کی مصیبت سے بچائے. 27 میں روزہ رسول پہ اور خانہ کعبہ سے ہو گیا ہوں. میں ڈیلا جیل میں پھانسی لگنا قبول کروں گا ملک کے بھاگنے کی بجائے. یہ ریکارڈ رکھ لیں، یہ بگوڑے ہیں. آپ کے 2 سوال ہو گئے اور کسی کا. کمیشن میں سر حمزہ شہباز اور سلمان شہباز پر بھی ہوئی ہے. حمزہ شہباز جو ہے مطلوب ابھی تک جو ہے بیل بھی نہیں کروائی، تو ان کو ایف آئی اے کب گرفتار کرے گا؟ دیکھیں شوگر کو اور اس منی لانڈرنگ کو شہزاد اکبر صاحب دیکھ رہے ہیں. میں جس کیس کو دیکھ رہا ہوں ای سی ایل میں 5 لوگ ان کے مفرور ہیں، گھر کے لوگ مفرور ہیں. 14 ان کے ملزم ہیں. 14 ملزموں میں سے 4 ان پہ سلطانی گواہ بن چکے ہیں. اصل خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ حدیبیہ 2 یا 3 ہفتے میں دائر کر دیں گے ان کے خلاف، کیونکہ آپ یہ نہ کہیں کہ میں آپ کی پریس. حدیبیہ 3 2 to 3 weeks will be. میں نے آلریڈی ان کو کہا، میرا آپ سے وعدہ ہے کہ مہینے میں 1 دفعہ آیا کروں گا. ابھی تو میرے پاس شہباز کا کیس ای سی ایل میں آیا، 15 دن کے اندر وہ اپیل ہمیں کر سکتے ہیں. مریم خود کہتی ہیں کہ مجھے بورڈنگ کارڈ بھی دے، میں نہیں جاؤں گی. تو پھر کہنے کی اس پہ تو ایسی خام خواہ آپ اس کو اہمیت دے رہے ہیں. جی عوام سے دیکھیں نواز شریف کے کیس میں ساری میڈیکل رپورٹ تھی، اتنا زبردست انہوں نے پلان کیا، اتنا زبردست میڈیا آرگنائز کیا، اور عمر بھی 70 سالوں کی. تو میں نے کہا ایسے ہی دیکھیں نا، یہ ٹھیک ہے میں آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں، میں ان 14 وزراء میں تھا جس نے انہوں نے کہا جانے دیا جائے. لیکن اب میں نے اس کے بدلے میں اس جگہ وزارت میں ہوں جہاں میں نے ای سی ایل میں ڈالا. یس لاسٹ 5 کوسچن. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں، میں دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، جہانگیر ترین کا جو بھی ہے گروپ ہے وہ عمران خان کو ووٹ دے گا بجٹ میں. اور سنا میں نے کہ 24 کو نثار حلف اٹھا رہا ہے. اور جہانگیر ترین کے گروپ میں مجھے اتنا سا بھی شک نہیں ہے کہ وہ ووٹ نہیں دیں گے.
وہ بجٹ میں ووٹ دیں گے. گلے شکوے ہوتے ہیں, میں ابھی سی ایم سے مل کر آیا ہوں, ہمیں گلے شکوے دور کرنے چاہیے. کوئی طریقے اعتماد نہیں آ رہی. مولے کو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مرتا. TLP کے ساتھ دوبارہ مذاکرات تو ہوئی, کیونکہ انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ ساتھ اس کی اور جو ہمارے 600 کے قریب افراد ہیں جن کی گرفتاری ہوئی تھی, شام بیٹی ہوئی, تو اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی بنائی گئی ہے سیاسی؟ دیکھیں TLP کو کیبنٹ میں میرا خیال ہے 25 تاریخ کو وہ جو کمیٹی بنی ہے TLP کے بارے میں, جن کو جو کالعدم قرار دیا ہم نے, اس کی کمیٹی منظور ہو جائے گی کیبنٹ سے. اب تو ہر چیز کیبنٹ سے منظور ہونی پڑتی ہے. اس کے بعد قانون کے تحت ان کے پاس 1 مہینہ ہے, وہ خود بھی اپیئر ہونا چاہیں, وہ ہمارے پاس انٹیریئر منسٹری میں اپیئر ہو سکتے ہیں. شہباز شریف صاحب گو کہ وہ اس بات کو پسند نہیں کریں گے, لیکن وہ 15 دن کے اندر انٹیریئر منسٹری کو ECL کے خلاف اپیل کر سکتے ہیں, اور وہ خود بھی اپیئر ہونا چاہیں تو وہ ہو سکتے ہیں. یہ اللہ کے کام ہے. میرے ساتھ تو ان کا, دیکھیں یہ شہزاد اکبر کو اور اعظم خان کو خام خواہ ملوث کر رہے ہیں آ کے میڈیا میں. دیکھیں یہ PM کی چوائس ہے. میرے ساتھ تو یہ کیا کہتے ہیں اس کو, اکاؤنٹیبلٹی کو وہ دیکھ رہا ہے. میرے لیے تو آسانی ہے کہ ایک بندہ ایکسپرٹ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے. دیکھیں میں آپ کو اپنی 2 دفعہ کہہ چکا ہوں, اب اگر کبھی میڈیا مجھ سے سوال کرے گا تو میں جواب نہیں دوں گا. میں اکاؤنٹیبلٹی کو نہیں دیکھ رہا, FIA کو دیکھ رہا ہوں, امیگریشن کو دیکھ رہا ہوں. اس کا اکاؤنٹیبلٹی کا چیپٹر جو ہے وہ اپوائنٹڈ بائی پرائم منسٹر شہزاد اکبر ہے. میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے ساتھ. جن کا مسئلہ ہے وہ میڈیا میں جا رہے ہیں, بات کر رہے ہیں. میں آپ کے سامنے اعتراف کر رہا ہوں کہ بھئی اکاؤنٹیبلٹی کو شہزاد اکبر دیکھ رہے ہیں. اور میں نے FIA کی ٹیم کو ابھی جب انہوں نے مجھے ایکسپلین کرنا چاہا, میں نے ان کو کہا کہ مجھے اس چیز کا جواب دو جو مجھ سے منسلک ہے. جو مجھ سے منسلک نہیں ہے میرا انٹرسٹ. وہاں صاحب آج بڑے سوال کر رہے ہو جی. میں سمجھتا ہوں علی ظفر کو اپنی رپورٹ دے دینی چاہیے. دونوں پارٹیاں متفق ہیں. پرائم منسٹر نے کہا کہ علی ظفر جو کہے گا, ابھی اتنے دن ہو گئے. علی ظفر کے باپ سے میرے تعلق تھے ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر وین ہی واز اے لا منسٹر. ظفر صاحب جو ہیں زندہ ہیں, اللہ ان کو صحت دے. اور علی ظفر کو آج کل میں رپورٹ سبمٹ کرنی دینی ہے کہ یا ادھر ہو یا ادھر ہو. اتنی دیر انہوں نے, دیکھیں علی ظفر پہ جہانگیر کے لوگ بھی ٹرسٹ, دیکھیں میری جہانگیر سے کبھی بات نہیں ہوئی الیکشنوں کے بعد, نہ کوئی رابطہ ہے. لیکن علی ظفر پہ دونوں گروپ اگر تیار ہیں تو علی ظفر صاحب رپورٹ سبمٹ کریں, جان چھڑائیں. آپ میڈیا کی جو صبح سے شام تک ایک ہی تبصرہ چل رہا ہے. جی لاسٹ 5 کوسچن, کیونکہ میں 10 منٹ سے زیادہ نہیں کرتا آپ کی فرمائش پہ. میں نے تو دیکھیں میں نے جو بات کی تھی میں اس پہ قائم ہوں. نون لیگ 2 پارٹیاں ہیں, ایک شہباز کی پارٹی ہے جو میری پارٹی ہے. خوش ہو گیا, تسلی ہو گئی. باقی جو نواز اور مریم کی پارٹی ہے اس نے ان کو یہاں تک پہنچایا, اور مزید ان کو انشاءاللہ تعالی. PDM کہاں گئی PDM؟ آپ یاد کریں نا, میرے پاس جگہ نہیں تھی, ورنہ میں ریلوے کے بعد 3 مہینے بعد 4 مہینے بعد, آج پرائم منسٹر صاحب نے بھی مجھے ہدایت کیا اور چیف منسٹر نے بھی کہا کہ میں 90 میں, ہمارے پاس دفتر بہت ہیں لیکن پریس کو بلانے کی جگہ نہیں تھی, ریلوے میں تھی. سو اب آپ بتائیں کہاں ہے PDM؟ ٹینٹا فش ہے. آئیں نا جی. آپ کے سامنے انہوں نے کہا جب میں ریلوے میں تھا کہ 31 دسمبر لاسٹ تاریخ ہے جی ان کا, تو بس ہم نے پڑھنا ہے. آئیں کیا اب ان کو 21 توپوں کی سلامی دیں گے جی ہم؟ اور مجھے سب سے زیادہ ہمدردی مولانا فضل الرحمان سے. 2 کوسچن then 3 more finish. دیکھیں وزیر اعظم کو, اب میں یہ کہوں گا کہ یہ اپوزیشن وزیر اعظم کو نہیں پکڑ سکتی. اس لیے نہیں کہتا کہ میں اس کا وزیر ہوں, میری 15ویں وزارت ہے اللہ کی طرف سے. کل اگر نہ بھی میں وزیر ہوں میں اس کے ساتھ ہوں. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنا میں نے ہارڈ ورک, اب پھر آپ کہیں گے کہ میں کوئی مالشیا وزیر نہیں ہوں جی, معذرت کے ساتھ. میں اللہ کی پاک جگہ سے آیا ہوں.
میرے لیے اس سال اس عمر میں آخری زندگی کے لمحے میں روزہ رسول اور خانہ کعبہ کھلنا جس میں اس کی بڑی وجہ شامل ہے بڑا اعزاز ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں جتنی محنت وہ کر رہا ہے نتیجے اللہ کے پاس ہیں. ہی از ٹرائنگ ہز بیسٹ کہ جو انہوں نے چوریاں لوٹ مار بدماشیاں اور کرپشن ڈس آنیسٹی اور سلگشنس اور ڈرٹینس کی ہوئی تھی اس کو وہ ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہے. مافیاز ہیں اس کا وہ مقابلہ کر رہا ہے. تھرڈ کوشچن جس کے لیے میں نے کہا لوگوں کو سمجھ ہے اسی لیے میں نے اس کو یہ بھی میری پارٹی ٹھیک ہوگا. میں لاہور میں کہہ کے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ترین جو ہے وہ سمجھدار ہے. اس ملک کو بحران میں نہیں ڈالنا. دیکھیں کیا ہو گیا, انڈیا تباہ برباد ہو گیا. جمنا سے لاشیں نکل رہی ہیں, قبرستان اور شمشان گھاٹ ایک ہو گئے, مسجد مندر اور گردواروں میں ہاسپٹل بن گئے. ایک ملک آگے کی طرف عمران خان کی قیادت میں بڑھ رہا ہے, اس کو بڑھنے دیں. سال 1.5 سال 2 سال الیکشن کو رہ گئے جی. چوتھے سال کے بعد 5واں سال الیکشن کمپین کا ہوتا ہے. ہمارے پاس کام کرنے کا 1 ہی سال ہے. 5ویں سال آپ دیکھیں 3-3 4-4 لاکھ کے ہمارے ووٹر ہیں. 4,80,000 85,000 کا ووٹ ہے. کسی کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا چاچو مریا سی تسی نہیں آئے ہوں ووٹ منگن آ گئے ہو, 3 انگلیاں ملاندے سو تسی. سو ووٹ مانگنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. یس یہ بتا دیں وزیر اعظم کو زیادہ خطرہ شہباز شریف سے ہے, وہ بھی ایکٹیو ہوئے ہیں یا دلیپ جی؟ اللہ کے حکم سے وزیر اعظم کو کوئی دعا ہے. وزیر اعظم کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے. وزیر اعظم کو اللہ کے حکم سے, اور میں پہلے کہہ چکا ہوں میں وزیر ہونے کی حیثیت سے نہیں کہہ رہا, انشاءاللہ اس کرائسس سے وہ نکلے گا. لاسٹ 2 اچھا 3 کوسچن شاید بڑے ہو گئے تھا. میرا نہیں خیال کوئی وزراء ہٹ رہا ہے, کوئی نکالا جا رہا ہے. یہ آپ مجھ سے میری منسٹری کا تو کسی نے سوال ہی نہیں پوچھا. اب ہنس رہے ہو سارے. یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ لاسٹ 3 منٹس آئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سابق ڈی جی FIA پر جو ہے انہوں نے ان کا ویڈیو بیان جاری ہوا اور دباؤ ڈالا گیا کیسز بنانے پر اپوزیشن پر. اب بھی جو ہے FIA پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ جہانگیر ترین کا کیس جو ہے اس کو ختم کرایا جائے. دیکھیں میں نے آپ کو اتنی بڑی خبر دی ہے, آپ اتنے سینئر صحافی ہیں, کہ عمران خان نے بھی کہا کہ علی ظفر ٹھیک ہے, یہ بھی شام کو کہہ رہے تھے علی ظفر ٹھیک ہے. تو کٹی کٹا مکاؤ ختم کرو, دونوں علی ظفر پہ متفق ہیں, تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ FIA کدھر رہ جاتی ہے؟ علی ظفر کی جو رپورٹ آئی ہے PM نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, جہانگیر وغیرہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے. میں زیادہ اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ کل یہ نہ سمجھا جائے. میں انصاف اور حق کی آواز. لاسٹ 2 کوسچن اب چھوڑیں, اگلی دفعہ FIR سارا تو آپ نے ٹائم ضائع کر. میں نے کر دیا, اوپنلی کہہ رہا ہوں, انشاءاللہ بہتری کی طرف کریں گے. میں جا کے اسلام آباد اس پہ شیخ صاحب آپ فرمائیے گا کہ آپ نے کہا کہ اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں. میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ حکومت کو خطرہ جو ہے وہ عوام سے ہے, جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے, اس کا کیا حال ہوگا؟ انشاءاللہ تعالی یہ ہمیں مہنگائی پہ, اور میں نے شوکت ترین صاحب میرے ذاتی دوست ہیں, شیخ حفیظ بھی میرے دوست ہے, یہ نہیں کہ اب اقتدار میں نہیں ہے تو میں کہوں. میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے بھری کیبنٹ میں کہ سب سے بڑا مسئلہ تنخواہ دار طبقے کا ہے, جو تنخواہ لیتا ہے, مہنگائی ہے, اس تنخواہ میں اس کا گزارا نہیں ہوتا, اور 1 سے 16 گریڈ کی تنخواہیں, اور کچھ نہیں تو FIA کے سے آدھی کر دی جائیں تو مسئلے حل ہو جائے. بس یار اب بہت ہو گیا, ٹائم از اوور. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.